کہانی سننے اور سنانے کا رواج شروع سے چلا آتا ہے اور آج بھی اسی ذوق سے شخص اس سے اٹیچ ہے۔ پہلے پڑھنے کا رواج تھا، آج کچھ ایسا رواج شدت سے نہیں رہا۔ کہاں میڈیا پر ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور ان پر کمنٹس بھی کیے جاتے ہیں، ان کے اچھا اور برا ہونے کے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کہانی سننا اور سنانا پسند کرتا ہے۔ لکھنے والا بھی کہانی لکھ رہا ہے، اس کو ڈرامے کی شکل دینے والا اس کو پھر آگے عملی شکل دینے والا، وہ یہ سب متحرک ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ شخص کہانی سے دلچسپی رکھتا ہے۔ تو یہ کہانی پیش خدمت ہے، سنیے گا۔ اس کا عنوان ہے 40 برس ہوئے۔ بابا جی کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ان کی 2-2.5 سال کی بچی بار بار آ کر نہ صرف ڈسٹرب کر دیتی تھی بلکہ اپنے مٹی ملے ہاتھ چپاتیوں کو لگاتی، وہ مسکرا دیتے اور کھانا جاری رکھتے۔ مجال ہے جو ان کے ماتھے پر سلوٹ پڑتی کہ بیگم اسے اٹھا کر لے جاتی اور وہ دوبارہ سے آ جاتی۔ ایک بار انہوں نے ڈانٹا اور ایک ہلکی سی چپٹ بھی رکھ دی۔ بابا صاحب خفا ہوئے کہ بھئی معصوم ہے، اسے کیا پتا۔ بڑے ناز نخرے سے اس کی پرورش ہوئی، دینی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی تعلیم سے بھی اسے آراستہ کیا گیا، دھوم سے اس کی شادی کی گئی، اپنی بساط سے بڑھ کر جہیز میں سامان دیا گیا، دعاؤں کے سائے میں اس کی رخصتی ہوئی۔ اللہ کے احسان مند ہوئے کہ اس نے انہیں اس فرض سے سرخرو کیا۔ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ نصرت عرف نچھو بابا صاحب اپنے اماں کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ اپنی ماں سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کاٹ کر آم کھلا رہی تھی۔ بابا صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی بیٹی نچھو سے کہنے لگے کہ ایک آم کاٹ کر مجھے بھی دینا۔ ٹوکری میں آم کافی پڑے ہوئے تھے، آم کاٹ کر دینے کی بجائے کہنے لگی منڈی آرڈر بھجوایا ہوا ہے، آتے ہیں تو دیتی ہوں۔ بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے بیٹا، اولاد ہر رشتے یہاں تک کہ مائی باپ سے بھی بڑھ کر پیاری ہوتی ہے۔ جن کی بیٹیاں بیاہ کر لانا، ان سے اچھا اور پیار بھرا سلوک کرنا، انہیں بھی اپنی بچیاں اسی طرح پیاری ہوں گی جس طرح تمہیں اپنے بیٹوں سے پیار ہے۔ اس بات کو 40 برس ہونے کے قریب ہیں۔ اس وقت تو بابا جی کی بات سمجھ میں نہ آ سکی، اب کہ دونوں کی بیویاں آ چکی ہیں، ان میں ایک سگی بھتیجی ہے۔ نچھو نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ جب ان کے خاوند ان کے پاس بیٹھتے ہیں یا اپنی بیویوں کے لیے کچھ چیز لاتے ہیں تو فوراً شور مچا دیتی ہے، ہائے میں مر گئی، میرا دل بیٹھ گیا، ہائے میرا سانس رک گیا۔ وہ اسی طرح اپنے کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی چیز سمیت ماں کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ چیز ان کی بیویوں کے نصیب میں نہ ہوتی، حالانکہ وہ اپنی بیویوں کے لیے لائے تھے۔ ان کی بیٹیاں سسرال میں کم، اس کے پاس بچوں سمیت زیادہ رہتی ہیں۔ وہی چیزیں وہ ان کے بچے ڈکارتے ہیں۔
जो लुत्फू की भतीजी भी थी, उसका थोड़ा छोटा अपनी बीवी, उसका बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखता था, वो भी उसे भाया। उसने अपनी दोनों बेटियों से सलाह मशवरा करके डिलीवरी से पहले ही उस पर इल्जाम रख दिया, उससे चलता गया। वो सच्ची थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसके बेटे ने कुल्ली तौर पर बीवी और बच्चे का हो रहना है। साफ ज़ाहिर है, दूसरे रिश्ते, एक तरफ औलाद माँ बाप से भी प्यारी होती है, उसे भाई की इज्जत और उसके अपने बेटे के घर के बर्बाद होने का राई भर मलाल न था। इससे बढ़कर खेड़ उसने अपने खामद की मरहूम बीवी के बच्चों को भी घर बदल करने के लिए रचाई थी। आज चलने फिरने से मजूर है, लेकिन उसने अपना चाला नहीं बदला। अल्लाह ही जानता है कि उसने शैतान को इतनी लंबी उम्र और खुली छुट्टी क्यों दे रखी है। खुद लानत की जीता है, औरों की जिंदगी को भी लानती बनाकर दुनिया में शर और फसाद को आम कर देता है। बड़े बुजुर्गों का कहा मैस किस्सा कहानी होकर रह जाता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक जरूर मौजूद होती है, एक मानवीयत होती है जो आते वक्तों के लिए मुफीद और अच्छे असरात की हामिल होती है। अगर उन्होंने बाबा साहब मरहूम इस नसीहत को बरकरार रखा होता तो आज उसका भाई दुखी ना होता, बल्कि खुशी की गुजारता। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अच्छा करने का तौफीक दे। अच्छा करना हमेशा जिंदा रहता है और अच्छे नामों से याद रखा जाता है। खुदा के लिए अच्छा कीजिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके साथ अच्छा कीजिएगा। वो बुरा है कि तुम बुरे न बनो। कुत्ता भौंक रहा है तो क्या तुम भी बैठकर भौंकोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी आदत है, तुम्हारी ये आदत है कि तुम गुजर जाओ। अल्लाह करे ये कहानी आपको पसंद आई।